نیسا نے خلا سے خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک پراسرار توانائی کا دائرہ دریافت کیا، وہ معجزہ جو دنیا نے نہ دیکھا تھا۔ نیسا کے سائنسدان جب زمین کی برقی مقناطیسی فرکونس اسکین کر رہے تھے، اچانک ان کے مانیٹرز رک گئے۔ سامنے خانہ کعبہ سے نکلتی ہوئی ایک کامل ریاضیاتی طور پر بے عیب توانائی کی لہریں نظر آئیں۔ یہ لہریں زمین کی قدرتی 7.83 ہرٹز فریکوینسی سے ہم آہنگ تھیں، اور جب لاکھوں مسلمان طواف کرتے ہیں یہ لہریں اور طاقتور ہو جاتی ہے۔ یہ دریافت نہ صرف سائنس بدل گئی بلکہ دل بھی بدل گئے۔ نیسا کے ارتھ آبزرویشن ڈویژن کی پرسکون چاندنی جیسی روشنی میں نہائی ہوئی راہداریوں میں، جہاں دیوہیکل اسکرینیں سیٹلائٹ فیڈ کے ساتھ جگمگا رہی تھیں اور مشینیں دور آسمانی ستاروں کی مانند مدھم سرگوشیاں کر رہی تھیں، وہاں سائنس دانوں کا ایک گروہ ایک ایسے راز کے سامنے کھڑا تھا جس کے لیے ان کی تمام مساوات، تمام کتابیں اور برسوں کی تحقیق انہیں تیار نہیں کر پائی تھی۔ یہ سب ایک نئے ہائی ریزولوشن آربٹل اسکینر سے شروع ہوا تھا جو زمین کے برقی مقناطیسی توازن کا مطالعہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، ایک ایسا منصوبہ جو یہ جانچنا چاہتا تھا کہ زمین کے مختلف حصے توانائی کیسے پیدا، جذب اور منتشر کرتے ہیں۔ لیکن ایک پرسکون دوپہر جب سیٹلائٹ عربی جزیرہ نما کے اوپر سے گزرا تو مانیٹروں پر کچھ غیر معمولی نمودار ہوا، کچھ ایسا جو دنیا کی قدرتی بے ترتیبی میں شاذ و نادر ہی ملتا ہے، اتنا ہموار، اتنا مرکزیت والا، اتنا کامل۔ ڈاکٹر رابرٹ ولرٹ، جو اس مشن کے سربراہ ایٹماسفیرک فزکسٹسٹ تھے، حیرت سے آگے جھکے اور دھیرے سے بولے، یہ کیا ہے؟ جیسے جیسے کیمرہ مزید قریب آیا منظر واضح ہوتا گیا، اور وہ قدیم اور محترم خانہ کعبہ مسجد الحرام کے قلب میں عام روشنی نہیں بلکہ ہم آہنگ توانائی کی لہروں میں چمکتا دکھائی دیا، جو سمندر کی لہروں کی مانند دائرے بناتے ہوئے باہر کی جانب پھیل رہی تھیں۔ پوری ٹیم، سائنس دان، مرد و خواتین، مختلف ممالک کے لوگ، مختلف عقائد، مختلف زبانیں، ایک دم خاموش ہو گئے۔ سیٹلائٹ کے ریڈنگز نے وہ دکھایا جو سائنسی طور پر ناممکن سمجھا جاتا تھا، برقی مقناطیسی لہروں کا ایک ایسا کامل حالہ جو نہ زمینی ساخت سے ملتا تھا نہ موسمیاتی عوامل سے۔ زمین کے مقناطیسی خطوط عام طور پر بے ترتیب اور ادھر الفادیر بکھرے ہوتے تھے، مگر یہاں وہ نہایت ہم آہنگ اور متوازن انداز میں ایک مرکز سے پھوٹ رہے تھے۔ ڈاکٹر آمنہ خالد، ایک مصری نژاد ماہرن فلکیات، نے حیرت سے دل پر ہاتھ رکھا کیونکہ ان لہروں کا نقشہ گولڈن ریشو کی مانند تھا، وہی جو کہکشاؤں، سمندری طوفانوں، پھولوں، پودوں اور قدرت کی کامل ترین تخلیقات میں پایا جاتا ہے۔ ان کے لبوں پر بے اختیار سبحان اللہ نکل گیا۔ ماہرین نے بار بار سیمولیشن چلائے، آلات درست کیے، ڈیٹا کو دوبارہ جانچا، مگر نتائج ہر بار ایک جیسے رہے۔ خانہ کعبہ کے گرد ہم آہنگ توانائی کا دائرہ ہر مداخلت کے باوجود موجود تھا، مستحکم، مکمل، غیر متزلزل، گویا زمین کے توازن کا قدرتی مرکز وہی ہو۔ اور جب انہوں نے انسانی سرگرمیوں کو بھی ریاضی میں شامل کیا تو حیرت بڑھ گئی۔ جب حاجی طواف کرتے تھے تو وہ لہریں اور زیادہ منظم اور زیادہ تال میل میں اور زیادہ مضبوط ہو جاتی تھیں، گویا لاکھوں مسلمانوں کی دائرہ وار حرکت زمین کی فطری ہم آہنگی کو تقویت دیتی ہو۔ اور جب فریکوینسی نکالی گئی تو سب دم بخود رہ گئے۔ 7.83 ہرٹز، زمین کی قدرتی ایشومن ریزوننس فریکوینسی۔ ڈاکٹر رابرٹ پیچھے ہٹے، ماتھا مسلا اور بولے، اتنی قدیم جگہ ہماری جدید سائنسی دریافتوں سے اس قدر کامل مطابقت کیسے رکھتی ہے؟ ڈاکٹر آمنہ نے نرمی سے جواب دیا، کچھ سچائیاں سائنس سے بھی زیادہ قدیم ہوتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، سیٹلائٹ نے نئی چیزیں ظاہر کیں، پرندے خانہ کعبہ کے عین اوپر سے نہیں گزرتے بلکہ گردونوا میں منظم دائرے بناتے ہیں۔ تھرمل سگنل پورا سال ایک جیسا رہتا ہے۔ مقناطیسی خاموشی کا ایسا مرکز دنیا میں کہیں نہیں ملا۔ اور پھر کئی سائنس دانوں کے دل بدل گئے، جن میں ڈاکٹر رابرٹ بھی شامل تھے۔ وہ راتوں کو لیب میں رک جاتے، خاموشی سے لہروں کو دیکھتے، دل میں عجیب سی نرمی الفابر۔ پھر ایک دن انہوں نے ڈاکٹر آمنہ سے سوال کیا، مجھے اس جگہ کے بارے میں روحانی طور پر بتائیں۔ ڈاکٹر آمنہ نے انہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، وہی طواف، وحدت، قبلہ اور اطاعت کی حکمت بتائی۔ جو کچھ وہ سن رہے تھے وہ اس ڈیٹا میں مکمل طور پر فنٹ ہوتا گیا جو وہ دیکھ چکے تھے۔ آخرکار جب ڈاکٹر رابرٹ نے مکہ کا سفر کیا اور خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کی روح لرز اٹھی، آنسو بہنے لگے۔ وہی ہم آہنگی جو سیٹلائٹ ڈیٹا میں دکھائی دیتی تھی اب دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہیں انہوں نے لرزتی آواز میں کلمہ پڑھا اور یوں ان کا سفر ایمان شروع ہوا۔
نیسا میں یہ دریافت ایک خاموش سی روایت بن گئی، بات نہیں کی جاتی تھی، صرف دل میں محسوس کی جاتی تھی۔ خانہ کعبہ ان کے لیے زمین اور آسمان کے ملاپ کا نشان بن گیا، ایک ایسی جگہ جو صرف تعمیر نہیں کی گئی بلکہ چانی گئی۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا، ایمان کو مضبوط کیا، آپ کو سوچنے پر مجبور کیا، تو ہمارے چینل کو لازمی فالو کریں۔ ہم ایسی کہانیاں لاتے ہیں جو روح کو جگاتی ہیں، ایمان کو بڑھاتی ہیں اور علم و عقیدے کے درمیان پل بناتی ہیں۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور نور پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔